بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں 12th کلاس کی کتاب گلستان ادب پڑھنا سیکھ رہے ہیں الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ تنقیدی مضمون ہے۔ یہ تنقیدی مضمون کا ایک پیراگراف یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہ دوسرا پیراگراف پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم جب کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ ہم جب کسی ادبی تخلیق یہ لفظ بار بار آ رہا ہے کیونکہ یہ ادب کی کتاب ہے، تو یہ ساری عبارتیں ادب ہے، تو اس وجہ سے ادبی تخلیق یہ لفظ بار بار آ رہا ہے۔ ادب کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ دیکھیے، ادب اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی میں بتا چکا ہوں۔ لغوی معنی ادب، لغت میں ادب کہتے ہیں عزت و احترام کرنے کو، تعظیم کرنے کو، کسی کی رسپیکٹ کرنے کو، احترام کرنے کو ادب کہتے ہیں۔ اور کتاب کی اصطلاح میں ادب کہتے ہیں اس تحریر کو، کہتے ہیں اس سینٹنس کو، اس جملے کو کہتے ہیں جس کی سیٹنگ میں کسی طرح کی کوئی گرامر کے اعتبار سے اس کی سیٹنگ میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو، اور اس عبارت میں، اس جملے میں، اس تحریر میں ایسا انداز اختیار کیا گیا ہو کہ اس کو پڑھنے میں، سننے میں دل لطف اندوز ہو، دل لطف اٹھائے اور مزہ آئے۔ ٹھیک ہے، ایسی تحریر جس کو پڑھنے میں مزہ آئے، ایسی تحریر کو ادب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی تحریر جس کی سے گرامری اعتبار سے جس میں کوئی غلطی نہ ہو اور اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہو، ایسا اچھا انداز اختیار کیا گیا ہو کہ پڑھنے میں مزہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی تحریر کو ادب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ادب سے مراد وہی اصطلاحی معنی میں ادب مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ادبی یہ اصطلاح، یہ ادبی تخلیق یہ لفظ بھی بار بار آ چکا ہے، میں بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پر تخلیق کا معنی ہے تحریر، رائٹنگ۔ ٹھیک ہے، تخلیق یہاں پر رائٹنگ کے معنی میں ہے، رائٹنگ کے معنی تحریر کے معنی میں ہے۔ تو ہم جب کسی ادبی تخلیق یعنی ادبی تحریر کو، ادبی رائٹنگ کو، ادبی سینٹنس کو، جملے کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ متاثر، اسے کیا پڑھیں گے؟ متاثر، ہمیں متاثر کرتی ہے، عربی لفظ ہے متاثر کرتی ہے، یعنی ہمارے اندر اثر ڈالتی ہے، اثر چھوڑتی ہے، ہمیں متاثر کرتی ہے، ہمارے اندر اثر پیدا کرتی ہے۔ ہم جب کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ یہ تأثر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ یہ تأثر، اسے کیا پڑھیں گے؟ تأثر کا مطلب بھی کیا ہے؟ اثر۔ متاثر کا معنی اثر ڈالنے والا، اور تأثر کا مطلب اثر۔ تو یہ تأثر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، یعنی ادبی تحریر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرتی ہے، اور یہ اثر جو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تأثر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ یہ تأثر وقتی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی۔ یہ تأثر وقتی مطلب تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور مستقل بھی۔ مستقل مطلب زیادہ وقت کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے۔ ٹھیک ہے، مستقل مطلب زیادہ ٹائم کے لیے۔ تو یہ تأثر وقتی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی۔ مستقل اسے پڑھیں گے، مستقل بھی۔ چونکہ ہم میں زیادہ تر لوگ ادب کو وقت گزاری کی چیز سمجھتے ہیں۔ چونکہ مطلب اس لیے کہ ہم میں زیادہ تر لوگ ادب کو وقت گزاری کی چیز سمجھتے ہیں۔ ادب کو کیا سمجھتے ہیں؟ وقت گزاری، یعنی وقت گزارنے والی چیز۔ کیونکہ پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے، تو اسی میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو وقت گزارنے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ادب پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، ہے نا۔ ادب لٹریچر کو ہم پڑھتے ہیں کب؟ جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے۔
تو کہہ رہے کہ چونکہ ہم میں زیادہ تر لوگ ادب کو وقت گزاری کی چیز سمجھتے ہیں اور اس سے صرف تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے صرف تفریح مطلب مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے صرف تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بالعموم کسی تخلیق کو بار بار نہیں پڑھتے، اس لیے ہم بالعموم، اور بالعموم اسے پڑھیں گے بالعموم مطلب زیادہ تر، اس لیے ہم بالعموم کسی تخلیق کو، کسی تحریر کو، کسی جملے کو، سینٹنس کو بار بار نہیں پڑھتے، اس لیے ہم بالعموم کسی تخلیق کو بار بار نہیں پڑھتے، جبکہ تنقید نگار ادبی تخلیق کا ایک سے زیادہ بار مطالعہ کرتا ہے، جبکہ تنقید نگار پہلے یہ لفظ آ چکا ہے، تنقید نگار اس شخص کو کہتے ہیں جو جملے کے اندر خوبی اور خامی کی فرق کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرنا جانتا ہے، اس کو تنقید نگار کہتے ہیں، جبکہ تنقید نگار ادبی تخلیق کا ایک سے زیادہ بار مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ مطلب اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس ادبی تنقید نگار جو ہے وہ صرف ایک بار نہیں پڑھتا ہے بلکہ بار بار پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں پڑھتا ہے بلکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے کیا اس کے اندر خوبی ہے اور کیا خامی ہے اس کو پرکھنے کے لیے وہ پڑھتا ہے، تو وہ بار بار پڑھتا ہے، اور ہر بار وہ ایک نئے تأثر سے دوچار ہوتا ہے، دوچار ہوتا ہے، تو جتنے بار وہ پڑھتا ہے ہر بار اس کے اندر ایک نیا الگ اثر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر مرتبہ اس کو کچھ الگ سیکھنے کو ملتا ہے اور ایک نئی چیز معلوم ہوتی ہے اسے، اور ایک نیا کچھ ملتا ہے اس کو، جتنے بار پڑھتا ہے ہر بار اس کو کچھ نہ کچھ ایک الگ چیز اس کو ملتی ہے اس میں، تو ایک نئے تأثر سے دوچار ہوتا ہے مطلب اس میں دوچار ہوتا ہے، یعنی ایک نیا اثر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، بہت سے تأثرات سے گزرنے کے بعد وہ ان کی چھان پھٹک کرتا ہے، بہت سے تأثرات، یہ تأثر ہے اس کی جمع تأثرات، بہت سے تأثرات سے گزرنے کے بعد وہ ان کی چھان پھٹک کرتا ہے، تو تنقید نگار جو چھان پھٹک کرتا ہے، اچھے بری کی جو تمیز کرتا ہے، وہ کب کر پاتا ہے؟ جب بار بار پڑھتا ہے، اور بار بار پڑھنے کے بعد اس کی خوبی یا خامی واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کو واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ چیز عیاں ہوتی جاتی ہے کہ کیا خوبی ہے کیا خامی ہے، اس کے بعد اس کی چھان پھٹک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اس تخلیق کی زیادہ سے زیادہ خوبیاں اور خامیاں اس پر واضح ہوتی جاتی ہیں، اس طرح اس تخلیق کی، اس تحریر کی زیادہ سے زیادہ خوبیاں اور خامیاں اس پر واضح ہوتی جاتی ہیں، واضح مطلب صاف ہوتے جاتی ہے، کھلتے جاتی ہے، واضح ہوتی جاتی ہیں، اس عمل سے گزرنے کے بعد ہی تنقید نگار کسی نتیجے تک پہنچتا ہے، اس عمل سے گزرنے کے بعد، کس عمل سے؟ بار بار جب پڑھ رہا ہے تو بار بار پڑھنے کے بعد اس کے دل و دماغ میں جو ہے یہ چیز بار بار آ رہی ہے، پھر اس کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اس میں خوبی ہے کیا خامی ہے، پھر اس کو چھان بین کرنا شروع کرتا ہے، تب جا کے وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے اور اس میں تمیز کر پاتا ہے کہ کون سے جملے میں خوبی ہے کون سے میں خامی ہے، تو اس عمل سے گزرنے کے بعد ہی تنقید نگار کسی نتیجے تک پہنچتا ہے، تنقید تشریح اور تجزیہ ہی نہیں کرتی، تنقید مطلب سبھی واضح ہے، خوبی خامی نکالنا، تشریح مطلب کسی الفاظ کی ایکسپلین کرنا، تجزیہ مطلب ان جملوں کی ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز تجزیہ ہی نہیں کرتی، ادبی تخلیق کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے بھی دیتی ہے، ادبی تخلیق یعنی ادبی رائٹنگ کے بارے میں ایک رائے بھی دیتی ہے کہ جو بہت سوچ سمجھ کر ایک رائے قائم کرتی ہے کہ اس جملے میں کتنا ادب ہے اور کتنا جو ہے ادب سے کے دائرے سے نکلا ہوا جملہ ہے، تو ادبی تخلیق کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے بھی دیتی ہے۔ اب دیکھیے، حالی، شبلی، یہ سب نام ہیں،
حالی شبلی اور محمد حسین آزاد کے دور یعنی زمانے کے دور کے بعد جن نقادوں کی تحریریں، نقاد وہی تنقید نگار، اس کی جمع ہے نقادوں یعنی تنقید نگار، نقادوں کی تحریریں ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے، خاص اہمیت یعنی بہت زیادہ امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے، ان میں ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو حالی شبلی اور محمد حسین آزاد کے دور کے بعد، سب سے پہلے تو ان کا نمبر ہے، ان کے دور کے بعد، ان کے زمانے کے بعد جن نقادوں کی تحریریں مطلب سمجھتے ہیں نا، رائٹنگ، ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں، ان میں عبد الرحمن بجنوری، مسعود حسن رضوی ادیب، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ تو یہ تنقید نگار کے اوپر جو ہے صاحب کتاب نے یہ تحریر لکھی اور بتایا کہ تنقید نگار، تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔